بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین نکات پر میں نے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ڈیل کر کے؟ نمبر دو، پی ٹی آئی کے وفد میں اسد قیصر اور فیصل چودھری نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اس میں کیا ہوا؟ عمران خان نے جیل سے فیصل چودھری کے ذریعے مولانا کو ایک پیغام بھجوایا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اور 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا کو کس نے دھوکہ دیا؟ پی ٹی آئی نے دیا یا حکومت نے دیا؟ یہ کچھ نکات ہیں جس پر میں نے اپنی کچھ گزارشات کرنی ہے۔ ناظرین، پہلی بات، پی ٹی آئی کی وفد کی مولانا سے ملاقات۔ کل شام کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اسد قیصر صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں تفصیل گفتگو ہوئی۔ اس پر اتفاق کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے، اور خاص کر اس ٹائم جو حکومت نے قانون سازی کی ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی ترمیم کی کر کے فوج کو اختیارات زیادہ دے دیے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا، مدت ملازمہ میں توسیع، جو آئینی بینچ بنا ہے جس میں سنیئر موسٹ کو چیف جسٹس نہیں لگایا گیا، سربراہ نہیں بنایا گیا، اس پر تحفظات دونوں پارٹیوں میں اس پہ اتفاق ہوا ہے۔ اور مولانا صاحب نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا آج لندن جانا ہے، 10 دن کے دورے پر بیٹھ جا رہے ہیں، واپس آ کر مزید اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اسی دوران فیصل چودھری صاحب اڈیالہ جیل سے اسد قیصر نے سے رابطہ کیا اور وہ بھی تشریف لائے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک پیغام مولانا صاحب کو پہنچایا۔ عمران خان صاحب نے خیر سگالی کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو حکومت پلان کر رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی حکمت عملی سے اور جرأت مندی سے اس پلان کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ناکام کیا، تو جے یو آئی کا جو کردار ہے اور مولانا صاحب کا کردار ہے اس کو عمران خان سے سراہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو غداری کا لفظ میں نے بولا تھا وہ میں نے اپنے علاقے کے لیے بولا تھا، انہوں نے 2 نمبری کی اور دھوکہ دیا پارٹی کو، آپ کے لیے میں ایسا لفظ نہیں بولا۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بہت سے لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ جے یو اور پی ٹی آئی آپ سے قریب ہو جائیں، جو کہ ان کے سیاسی خطرہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی طور پر قریب آنے کا ماحول بنتا ہے تو فوراً علی امین گنڈا پور کو بیان داغ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے شٹ آؤٹ کال دیا علی امین گنڈا پور کو کہ تم نے اب مولانا صاحب کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا صاحب اس پر قائم تھے کہ پی ٹی آئی اگر انکار کرتی ہے ووٹ نہیں ڈالے گی تو ہم بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ریٹن کوئی ترمیم پیش نہیں کی، اور یہاں تک کہ اگر پی ٹی آئی ڈٹ جاتی تو جے یو آئی بھی ان کا ساتھ دیتی۔ اینڈ ٹائم تک پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کو آئینی ترمیم میں ووٹ نہ ڈالنے کے لیے کوئی زور نہیں دیا، اور جو کچھ بھی کیا مولانا صاحب نے اپنے مذاق کے تحت کیا، ان کو آن بورڈ لیتے رہے، لیکن ان کا جو رول تھا وہ کمپرومائز ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا۔ اب یہ خبریں آ گئی ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بالکل کمپرومائزڈ ہے، اور وہ اسٹیبلش ڈیل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں جتنے بھی لیڈرشپ ہے، چاہے ان کے سربراہ ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ بیان بازی کی حد تک جو جوش و جذبہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر ان کا مظاہرہ بالکل ڈیل کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں تحریک انصاف اگر کوئی ترمیم پیش کرتی، اس کو ڈیلے کرایا جا سکتا تھا، اور جو اس کے علاوہ منصور شاہ کی جسٹس جے یو آئی بنانا چاہتی تھی، پی ٹی آئی زور دیتی، کھڑی ہوتی تو ڈیفینیٹلی بات یہ تھی کہ تبدیلی آ سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ابھی بات واضح ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت توسیع ہوئی اس پر بھی تحریک انصاف نے کوئی زیادہ مخالفت نہیں کی اور اصولی موقف نہیں اپنایا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ روایتی سیاست میں مفادات ہوتے ہیں، اس لیے وہ آرمی چیف کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جائیں گے بھی تو مفاد کے لیے جائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں۔
تو جیسا کہ میں نے وہ بات میری صحیح ثابت ہوئی. تحریک انصاف کے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 100% جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو اگر وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ لیڈرشپ مجھے نکلوائے گی باہر، وہ تو ناممکن ہے. ہاں، کیا عمران خان بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ڈیل کر کے؟ خواجہ آصف صاحب نے یہ خبر دی ہے اور ان کی خبر میں صداقت ہو سکتی ہے، چونکہ اس سے پہلے حامد میر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب بھی عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو سیدھے بیرون ملک جائیں. اس سے پہلے یہ بھی خبریں چلی ہیں کہ سعودی عرب یا دبئی کا آپشن دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ باہر جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے انتخاب کیا تھا انگلینڈ کا اور امریکہ کا. اب اس پر اختلاف یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ یہودی لابی امریکہ اور انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے رشتہ داریاں، لہٰذا یہ تو الٹا کام خراب ہو جائے گا. یہ اختلاف چلا آ رہا تھا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ ڈیل کہاں تک پہنچتی ہے. عمران خان صاحب کب یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں؟ جانا انہیں باہر ہی ہے، لیکن پاکستان میں وہ نہیں ہوں گے. باہر جانا ہے، کب جانا ہے یہ جو ہے نا آپ یہ اب اس کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی جا سکتی. لیکن اس ٹائم تک تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی. تحریک انصاف کے لیے مشکلات شدید ہیں، بڑھ چکی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس اگر ایک ہی سہارا ہے وہ ہے JUI کی طاقت، اسٹریٹ پاور اور مولانا صاحب کی سیاسی بصیرت. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ بار بار مولانا صاحب سے مل رہے ہیں، اور عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کر سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آج کا یہ ویلاگ ختم ہوتا ہے. شکریہ.